الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے سیئہ حسنہ سے پہلے ہی۔ سیئہ کیا ہے؟ عذاب، عذاب مانگتے ہیں۔ اور حسنہ کیا ہے؟ ہدایت، رحمت، قرآن۔ یعنی قرآن کو سمجھے بغیر، اس کی حقیقت جانے بغیر عذاب کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور عذاب کی باتیں وہی کرتا ہے جو سنجیدہ نہ ہو، کیونکہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سنجیدہ نہ تھے، قرآن کے بارے میں وہ سیریس نہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس لیے قبل الحسنہ کیوں کہا گیا؟ قرآن پہ غور کرنے سے پہلے ہی وہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب کچھ ایک مذاق کی چیز تھی۔ تو ان کو یقین یہ تھا کہ ہم جتنا چاہیں عذاب مانگے، آنا تو کوئی نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے۔ جس کو یہ پتا ہو کہ عذاب آ سکتا ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، یہ عذاب کے آنے کو مذاق سمجھتے ہیں، دور کی بات سمجھتے ہیں۔ تو پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں عذابوں کی، عبرتناک مثالیں گزر چکی، نوح، عاد، سمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان سب کا جو حال حشر ہوا وہ عبرتناک ہے۔ مثلات جو ہے، مثلت ان کی جمع ہے۔ اس کو مثلات کیوں کہا گیا؟ روٹ اس کا کیا ہے؟ مثل، ملتی جلتی چیز، کیونکہ سزا اور جرم میں مماثلت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے مثلات کہا گیا۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ۔ اچھا، یہ پھر ایک ایسی ہی دلیل ہے نا عذاب آنے کی۔ تم سمجھتے ہو عذاب نہیں آئے گا؟ عذاب کو مذاق سمجھتے ہو؟ دیکھو کیا پہلی قوموں کے پاس عذاب نہیں آیا تھا؟ آیا تھا نا۔ جب وہاں آیا تھا تو اب کیوں نہیں آ سکتا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بڑا مغفرت والا ہے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، ان کے شرک کے باوجود، ان کے گناہوں کے باوجود۔ یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں، اور اگر نہیں معافی مانگیں گے تو یاد رکھیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس کی دلیل ایک اور جگہ قرآن پاک سے ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کیے پہ پکڑنے لگے تو زمین پہ ایک جاندار نہ چھوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کے باوجود لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے اور قیامت پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے کہ ایک دن تو آنا ہے نا، انہوں نے میرے پاس، خبر لے لوں گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ آپ کو پتہ یہ کس نشانی کی بار بار بات کرتے تھے؟ اصل میں ان کے لیے کسی کی بڑائی ناپنے کا آلہ کیا تھا، پیمانہ کیا تھا؟ دولت، حسب نسب، اقتدار اور ایسی ہی ظاہری چیزیں۔ ہمارے ہاں بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ بڑے لوگ، بڑا آدمی، بڑے انسان کس کو بڑا کہتے ہیں؟ جو بہت مالدار ہو، بہت سٹیٹس رکھتا ہو، بہت اس کی مقبولیت ہو، بہت مشہوری ہو، اسی کو بڑا آدمی کہتے ہیں۔ نہ تو اس کا قد بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی 4 آنکھیں ہوتی،
نہ ہی 4 ہاتھ ہوتے ہیں، ہوتا وہ عام انسانوں کی طرح ہی، لیکن چونکہ اس کے پاس مال بہت ہے یا اولاد بہت ہے اور اقتدار ہے، اسٹیٹس والا ہے، لہذا مقبولیت بہت ہے، بہت پاپولر ہے، وہ بڑا ہے۔ اس پیمانے پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھتے تھے۔ اچھا ان کی زمینیں کتنی ہیں؟ زمین تو ہے ہی نہیں۔ مال کتنا ہے؟ ان کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر کتنے؟ باغ کتنے؟ کوئی عہدہ، کوئی پاپولیرٹی، کچھ بھی تو نہیں، پھر کیسے بڑا مان لیں ان کو؟ کوئی چیز تو ہوتی بڑا ہونے کی، ان کے نزدیک نبی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بالکل ایسے جیسے آج کے دور میں کسی شخص کے پاس دین کا علم ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مروبیت نہیں اس سے۔ کوئی دین کا عالم اچھا ہوگا، لیکن کوئی کسی دنیاوی ڈگری کا مالک ہو، ایک دم دل بیٹھ جائے، اچھا یہ پڑا ہوا ہے، سانس اکھڑنے لگی صرف سن کے۔ یہی مشکل تھی نا ان کی بھی، کہ وہ بڑائی کے معیار جو خود بنائے ہوئے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فٹ نہیں اتر رہے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کوئی نشانی لاؤ، یعنی ان میں سے کوئی چیز ہم کو دکھاؤ، کیونکہ جہاں آگے آپ پڑھیں گے سورۃ بنی اسرائیل میں نشانیاں مانگتے ہیں، اس میں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے تو کچھ ہو، کوئی ہائے ہو، کوئی آگے پیچھے ہو، کوئی شان و شوقت ہو۔ کیسے مان لیں کہ تم ایک سادہ سے انسان نبی ہو گئے؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کوئی علامت تو ہوتی نبی ہونے کی، کوئی نشانی تو آتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ انما انت منذر، آپ کا کام ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی آیا ہے، رہنمائی کرنے والا آیا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی آپ کوئی انوکھے نہیں، پہلی دفعہ نہیں آئے، پہلے بھی لوگ آتے رہے، اس لیے مت اچنبھا کرو، مت حیران ہو کہ آپ کے آنے پر تم اس خبر کو، اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ ایک نبی آ گیا تمہارے درمیان۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ بہت قوموں کے پاس نبی آئے، یہ بھی ان جیسے ایک نبی ہیں، ایک ہادی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، ہر فیمیل، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے، جو حمل وہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں، اللہ کو وہ بھی پتا ہے، خود اس ماں کو نہیں پتا ہوتا، اور بعض کیسز میں کئی کئی مہینے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا پل رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ ما تحمل، اٹھاتی ہی ہے تو پتا چل جاتا ہے، ایسا علم کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ تو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، مشینیں لگانی پڑتی، پھر جا کے پتا چلتا ہے، اور بعض اوقات وہ بھی غلط پتا چلتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسی کوئی غلطی نہیں، ایسا کوئی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہم بعض اوقات کہتے لو ڈاکٹرز کو بھی تو پتا چل جاتا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو نعوذ باللہ اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹرز کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، دل ہی دل میں ان کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ وہ خود اس علم کے لیے کس کس چیز کے محتاج ہیں۔ وہ نہ ہو تو ان کی کچھ بھی نہیں چلتی، ان کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ کتنا کچھ پڑھا انہوں نے ڈاکٹر بننے کے لیے، اور اب بھی کتنی مشینیں چاہیے اس علم کو استعمال کرنے کے لیے، اور ان ساری فیسلٹیز کے باوجود بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو ڈائریکٹلی خود پتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اور جو کمی کرتے ہیں رحم۔ تغیض کا لفظ جو ہے غاز یغیظ سے ہے، غیظ، غیظ الماء، تغییظ الارحام کہتے ہیں رحم کا سکڑنا، کنٹریکشن ہوتی ہے نا یوٹرس میں،
کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کانٹریکشن میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتے ہیں. بچہ بھی تو جب ہی پیدا ہوتا ہے نا جب یوٹرس کانٹریکٹ کرتا ہے، ان کو بولتے بھی کانٹریکشنز ہیں، ان پینز وغیرہ کو. اب دیکھیں کہ یہ ساری اصطلاحات جو آج میڈیکل سائنس کی ہیں یہ کئی 100 سال پہلے سے قرآن میں موجود ہیں، اور اس وقت معلوم نہیں پھر مفسرین ان کو کس طرح بیان کرتے ہوں گے، لیکن فیکٹس وہاں ہیں، سب اشارے وہاں ہیں. تو فرمایا کہ جو رحم اپنے اندر رکھتے ہیں، جو نکال دیتے ہیں، جو ان کی پرورش ہوتی ہے بڑھاتے ہیں، آگے آتا ہے نا وما تزداد، اور جو زیادتی ہوتی، جو بڑھوتری ہوتی، جو آپ یوں کہہ سکتے ما تغیظ الارحام وما تزداد، جو کمی بیشی کرتے ہیں، جو کم کر دیتے ہیں اور جو اس کے اندر زیادتی ہو جاتی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے کے بڑھنے میں کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی جو ماں نے اٹھایا اس میں بعض اوقات اعضاء سوکھتے چلے جاتے ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات 5 کی بجائے 6 انگلیاں بڑھ جاتی ہیں. یہ بچوں کو سوکھا کی جو بیماری ہوتی ہے یہ بھی دراصل ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہے. بلائٹڈ اووم سے بعض اوقات جب ڈویژن شروع ہوتی ہے تو ایک ہی جو فیٹس ہے اس کے مختلف حصے جس طرح ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کی کوئی پراپر شکل ہی نہیں بن پاتی، اور پھر شکر آتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحیح شکل کا بنایا. جس کو شکوہ ہے نا اللہ پر کہ اس نے اس کی شکل اچھی نہیں بنائی، اس کو یہ ساری شکلیں دیکھ لینی چاہیے. ما تغیظ الارحام و ما تزداد، جو اندر گڑبڑ ہوتی رہتی ہے کہ صحیح بچہ بننے کی بجائے کچھ کم بن جاتا ہے، بعض اوقات پورا حصہ ایک نہیں بنتا، اور بعض اوقات ایک حصے کے 2 بن رہے ہوتے، 2 سر بن رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور بن رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بھی نہیں بڑھتا اور بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی مادہ اٹھا لیتی ہے. اچھا، غیزہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی ٹھہر جائے اور زمین اسے اپنے اندر جذب کر لے. اور بچے کی پیدائش کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے نا، وہ ٹھہر جاتا ہے وہاں. کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ وہ پانی یوں عام عورت کے چلنے پھرنے میں یا یورین میں باہر نہیں نکل آتا. غیزہ وہ جگہ جہاں پانی ٹھہر جائے، وہ پورا سیک، واٹر سیک جو ہوتا ہے جس میں بچہ فلوٹ کرتا ہے، وہ کون ٹھہراتا ہے وہ پانی وہاں. اور پھر کسی موومنٹ سے آپ چلیں پھریں سوئیں بھاگیں دوڑیں کتنا محفوظ رہتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، سبحان اللہ. اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ مردوں اور عورتوں کا جو ریشو ہے یہ کتنے اندازے سے، ہم تھوڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ اتنے اب مرد ہونے چاہیے یا اتنی عورتیں ہونی چاہیے. ایک ہی معاشرے کے اندر وہ تناسب اللہ کی مدد سے برقرار رہتا ہے. بعض اوقات جنگیں ہوتی ہیں، ایک دم مرد ختم ہو جاتے ہیں اور ہوتا رہا تاریخ میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر بیلنس ہو گیا. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. کون کرتا ہے یہ پلاننگ؟ یہ اللہ کرتا ہے. کل شیء عندہ بمقدار. اچھا، انسانوں میں تو ہم فیملی پلاننگ کے ذریعے اور بہت سی تباہ آزمائیوں کے ذریعے چیزیں کم زیادہ کرتے رہتے ہیں. جانوروں میں کون سی فیملی پلاننگ ہوتی ہے؟ پھر ان کی تعداد کو مینٹین رکھنا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی نسلیں تو بیچاری خود ہی ختم ہو رہی ہیں بغیر فیملی پلاننگ. یعنی جانوروں میں سے رونا رویا جا رہا ہے کہ فلاں چیز کی نسل ختم ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی، اور ان کو اتنے لاڈ اور نخروں سے بڑھایا جا رہا ہے، اتنا خرچ کر کے کہ یہ ختم نہ ہو. یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے کہ ڈائنوسارز پیدا کرے اتنے بڑے بڑے اور پھر ان کو یکا ٹوٹلی ختم کر دے زمین سے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں چھوٹی چیز ختم ہو جائے گی، وہ چاہے تو بڑی بڑی چیزیں ختم کر دے. کل شیء عندہ بمقدار، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ
ایک زمانہ آئے گا زمین پہ انسان بڑھ جائیں گے، اور اگر یہ ڈائناسورز بھی اسی رفتار سے بڑھے تو وہ سب نگل جائیں گے ان کو. پہلے دیکھیں نا آبادی کم تھی تو ایسے بڑے بڑے جانور نظر آتے ہوں گے، لوگوں کے دل بہلاتے ہوں گے کہ کوئی چیز چلتی پھرتی زندگی کی علامت تو ہے. اور اس وقت لوگوں میں دوربینیں بھی نہیں تھی، تو دور دور تک ایسی چیزیں بڑی بڑی نظر آئیں تو پتہ چلتا ہے ہمیں کھانے کو آ رہی ہے کہ دور جا رہی ہے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے، اور یہ اس کی قدرت کی گواہی ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے. اتنی خوبصورت بات ہے نا. مثلا اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ اس کے باہر کیا ہو رہا ہے نا، ہمیں صرف یہ پتا جو اس کمرے میں ہو رہا ہے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے نیچے کیا ہو رہا ہے، اور آگے کیا ہو رہا ہے، اور پیچھے کیا ہو رہا ہے، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے عالم الغیب والشہادہ. سامنے کا بھی پتا ہے، پیچھے کا بھی پتا ہے، ظاہر کا بھی پتا ہے، چھپے کا بھی پتا ہے. کسی اور میں یہ صفت نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. الکبیر، بڑا ہے. پھر تسلی نہیں ہوتی کہہ کے صرف بڑا ہے. المتعال، بہت ہی بڑا ہے. تعالی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالی بہت برتر، بہت بزرگ. سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو چھپا کے کرے بات، چپ کے باتیں کرے، پیٹھ پیچھے کرے، ومن جہر بہ، اور جو سامنے کرے. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر جگہ سن لیتا ہے کس نے کہاں کیا کیا. ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو رات کو چھپنے والا ہے. وسارب بالنہار، اور دن کو چلنے والا ہے. چھپنے والا کیوں کہ رات کو چھپنے والا. آپ اگر غور کریں نا تو ڈھیروں ڈھیر پرندے رات کو چھپنے جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں میں، یا مختلف چیزوں کی آڑ میں، درختوں میں، ادھر ادھر جا کے چھپ جاتے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں میں آ کے چھپ جاتے ہیں، باہر نہیں گھومتے. وسارب بالنہار، اور عموماً دن کو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سب باہر پھر رہے ہوتے ہیں. سارب کہتے ہیں گلیوں میں پھرنے والے کو. سین ریبے، سروب، راہ میں چلنے والے، اپنے رخ پہ چلنے والا. اگر آپ اوپر سے دیکھیں نا بعض اوقات کسی گنجان آبادی کو تو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب خود نہیں آتے جاتے نا، گاڑیاں آتی جاتی ہیں. ساربم بالنہار، یعنی اللہ کے لیے برابر ہے. کوئی زور سے بولے کہ آہستہ بولے، کوئی رات میں کہیں چھپا ہوا ہو جا کے یا دن میں چل رہا ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کو تو پڑتا ہے نا، لیکن اس کو نہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے، کس کے لیے؟ ہر انسان کے لیے. کیا ہے معقبات؟ معقبات، معقبتن کی جمع ہے، معقب پھر اس کی جمع ہے. باری باری سے روز و شب میں آنے والے فرشتے، باری باری صبح و شام میں آنے والے فرشتے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یعنی فرشتے مراد ہیں یہاں، پہرے دار، چوکی دار، ملائکہ. عقب ایڑی کو کہتے ہیں، یعنی جو پیچھے آ رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایڑی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ہیل کو پیچھے سے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یہ کس کے آگے پیچھے ہیں؟ انسان کے آگے پیچھے. ایک روایت میں آتا ہے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہماری اتنی حفاظت ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عین پاس سے آ کے چیز گزر جاتی ہے، آس پاس لگ جاتی ہے. کتنے لوگوں کی آنکھیں پھوٹی ہوئی دیکھی ہیں آپ نے، اور کتنے لوگوں کی اینکیں ٹوٹی ہوئی دیکھی ہیں آپ. وہی اینک جو انسان بناتا ہے ٹوٹتی رہتی، اور وہ آنکھ کا شیشہ جو اللہ نے بنایا اکثریت کا سلامت رہتا ہے، مر کے بھی سلامت رہتا ہے، اسی لیے ڈونیٹ کرتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ، حفاظت کرنے والے، پیچھا کرنے والے آگے پیچھے موجود ہیں. یحفظونہ من امر اللہ. اچھا یہ ایک اور حفاظت بھی ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. سورۃ طارق میں آتا نا وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ کوئی نگران نہ ہو. ہر انسان پہ نگران مقرر ہے. کون سے؟
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں. کس چیز کی حفاظت؟ تمہاری باتوں کی جو چھپ چھپ کے کرتے ہو. سب لکھ رہے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران فوراً لکھ لیتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا کاتبین، حفاظت کرنے والے ہیں، معزز لکھنے والے، سب کچھ لکھ رہے ہیں. سچی بات بتائیں، اگر ہمارا بولا ہوا سب لکھا سامنے آ جائے، ہم خود نہ پڑھ سکیں اور کیٹیگرائز بھی ہو جائے کہ یہ سب غیبت میں آتا ہے، یہ تانوں میں آتا ہے، یہ اس میں آتا ہے، یہ اس میں، ہم خود فیس نہ کر سکیں اس کو. اس کے باوجود کتنے نڈر اور بے خوف ہیں. فرمایا تم کو یاد نہیں، تم بھول جاتے ہو، لیکن حفاظت کرنے والے آس پاس ہی پھرتے رہتے. چوکیدار آس پاس پہرا دیتے ہیں، کیا کر رہا ہے، کون اس کے پاس آ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیسے سو رہا ہے، کیسے کون سا کام کر رہا ہے. ہم ہارڈلی کبھی یاد کرتے ہیں اس کو، اور وہ ہر وقت ہم کو واچ کر رہے ہیں، ہر وقت فوکس کیا ہوا ہم پر. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں. موقبات اسی وجہ سے کہا ایک کے بعد ایک آ رہا ہے. اور صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری تھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور جو سو رہے ہوں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے. پہلی روایت بخاری اور مسلم کی تھی. مسند احمد اور مسلم میں ہے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ساتھی ہے اور فرشتہ ساتھی ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی، یعنی جن آپ کے ساتھ بھی، یعنی شیطان مراد ہے نا، شیطان جنوں میں سے. تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن وہ مجھے بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن بھی مسلمان تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ پیچھے بھی میں شاید بتا چکی ہوں کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیک خیال ڈالتا ہے. فرشتہ حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر برے خیال کے بعد ایک اچھا خیال ضرور آتا ہے کہ دیکھو نہیں یہ نہیں ٹھیک، نہ کرو. لیکن ہم کہتے ہیں اچھا تم چپ کرو، مجھے کرنے دو، مت روکو. کوئی دلیل تعویل کر کے جو وہی کرتے ہیں جو جن ساتھی کروا رہا ہوتا ہے. اچھا کئی لوگ جنوں سے بڑا ڈرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو دوسروں پہ ہر وقت جن نظر آتے ہیں. تو یاد رکھیں ہر ایک کے ساتھ پرماننٹ جن ہے. اب بتائیں کہاں جائیں گے؟ اس سے تو نہیں بھاگتے، نہ اس سے ڈرتے ہیں جو کمبخت ہر وقت ورغلا رہا ہے اور چمٹا ہوا ہے ہم کو، کہیں نہیں چھوڑتا. اس کو تو ہر وقت بھولے رہتے. لیکن اور ادھر ادھر آنے جانے والے بیچاروں سے ڈرتے رہتے کہ وہ ہم کو چمٹ جائیں گے، وہ پکڑ لیں گے، وہ کر لیں گے، اور وہم کا شکار رہتے ہیں. جس نے پکڑا ہوا اس سے تو نکلیں باہر، اس کی غلامی سے تو آزاد ہوں پہلے. اور جو اس کی غلامی سے آزاد ہو جائے اسے کوئی دوسرا جن کچھ نہیں کہہ سکتا. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جب تک کہ وہ اپنے نفسوں کو نہ بدلیں، اپنے آپ کو نہ بدلیں. اب آپ دیکھیں کہ بات فرشتوں کی ہو رہی تھی، جنوں کی ہو رہی تھی، اور پھر قوم کی حالت آ گئی. ایک ہی آیت میں قوم کی حالت، گروہ کی حالت. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو احساس ہو جائے نا کہ وہ کس میں گھرا ہوا ہے، اس کا عمل بدل جاتا ہے. ہو نہیں سکتا، اس کا ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے. وہ جس حال میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہے پیچھے بھی وہی ہوتا ہے. اور جس کو یہ یاد نہ رہے نا کہ میرا فرشتہ ساتھ ہے، وہ باتوں میں ہیر پھیر کرتا ہے، وہ غلط بیانیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے،
چغلیاں کرتا ہے. لہذا جس قوم میں چغلیاں عام ہو جائیں، غیبت عام ہو جائے، پھر اس کا حال نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ خود کو خود کنٹرول نہ کر لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اب دیکھیں جتنے جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہ کس سے بڑھتے ہیں؟ انہی حرکتوں سے بڑھتے ہیں نا. اس بات کا احساس نہ ہونا کہ اللہ چھپ کے بھی دیکھ رہا ہے ہم کو، اور پھر ایسے لوگوں کا حال بدل نہیں سکتا، ان کی اصلاح ہو نہیں سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. جب ہم قوم بولتے ہیں نا، ہم بڑی اونچی اونچی باتیں سوچتے ہیں. قوم، نیشنلزم کی اور قومیت کی. قوم سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کا ایک بڑا گروہ. یہ جیسے ذاتیں، برادریاں، خاندان، یہ بھی قوم ہوتی ہے. وہ جو ہمارے ووٹ بنتے ہیں یا آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں تو اس میں لکھے ہوتے ہیں نا خانے. قومیت کیا ہے؟ ایک تو قومیت ہوتی ہے اور ایک قوم ہوتی ہے جو ذات کے معنوں میں لکھی جاتی. قوم جاٹ مثلا، یعنی برادری، خاندان کے معنی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نہیں حال بدلتا کسی قوم کا جب تک کہ وہ اپنا حال نہیں بدلتے، جب تک وہ خود کو نہیں بدلتے، جب تک فرد نہیں بدلتا قوم نہیں بدلتی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا. اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ. پھر اس کے علاوہ کوئی پھیر نہیں سکتا اس سے. یعنی خدا جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو کوئی اور روک نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور اس کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. یعنی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. قوموں کی تقدیر انڈیویجول سے بنتی. جب تک ہر ایک کا عمل نہیں بدلے گا قوم کی حالت نہیں بدلے گی. سب کام نہیں کریں گے تو رخ نہیں پھر سکتا. دیکھیں نا، جتنی بھاری چیز آ جاتی ہے اس کو مل کے اتنا ہی زور دے کے ہٹانا پڑتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا، اللہ نے لکڑی تو پیدا کی، فرنیچر نہیں پیدا کیا. وہ آپ کو ایک لکڑی کاٹ کے بنانا پڑے گا اور ہنر مندی استعمال کرنی پڑے گی. لیکن ہم اپنے حصے کا کام بھی اللہ پہ ڈال کے کہتے ہیں اچھا وہ کر دے گا نا، وہ بہت غفور الرحیم، اللہ مالک ہے، خود ہی ہو جائے گا. اور جیسے یہ بھی ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. یعنی افراد انڈیویجولی بہت نیک ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، ان کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن جب وہ ایک قومی کردار ادا کرتے ہیں اور اس میں وہ پازیٹیو رول ادا نہیں کرتے تو وہ چیز معاف نہیں ہوتی. بحیثیت قوم وہ ترقی نہیں کر سکتے. اب بھی آپ دیکھیں کہ انڈیویجولز ہمارے ہاں کئی بہت نیک ہیں، بہت با اخلاق ہیں، لیکن وہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہے، دوسروں کو نہیں کر رہے. کچھ بہت مالدار ہیں لیکن وہ دوسروں کی غربت کا نہیں سوچتے. ہمارے عالی شان گھر اور ٹوٹی سڑکیں کیا نقشہ کھینچتی ہیں ہمارا بحیثیت قوم کے، کہ ہم صرف ذات کے لیے جیتے ہیں، قوم کے لیے نہیں. ہماری سوچ انڈیویجول ہے، خود غرض ہے، صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، سب کا بھلا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب قوم کو سزا دیتا ہے تو پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، پھر کوئی نہیں بچتا. سب پہ آندھی آتی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتے اچھا میں اس گھر پہ نہیں آتی، ہاں تم نکلتے تو نکل جاؤ یہاں سے، آندھی نے تو سب کو برباد کرنا. لے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.